नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में एम.ए. उर्दू साल अव्वल के तलबा के लिए मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी मौजू पर सबक पेश किया जाएगा। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मरसिए दो तरह के होते हैं, करबलाई मरसिए और शख्सी मरसिए। अज़ीज़ तलबा, आपने अनीस, दबीर, जोश और वहीद अख्तर के वाक़े करबला से मुताल्लिक़ मरसिए पढ़े होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मरसिए के कितने अज़्ज़ा होते हैं और वो क्या हैं। इश्क़ व मोहब्बत ने जिस तरह गज़ल को जन्म दिया, उसी तरह मरसिए ने भी मोहब्बत के दामन में परवरिश पाई। जुदाई चाहे आरिज़ी हो या अबदी, दिलसोज़ होती है और उन हस्तियों से अबदी जुदाई जो महबूब हों, उसकी दर्द अंगेज़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यही जुदाई रिसाई जज्बात उभारती है और ये जज्बात बिला तख़सीस मज़हब, जिन्स व अक़ीदा, मुल्क व कौम को खून के आंसू रुलाती है। ये आंसू तज़किए नफ्स के लिए भी अहमियत रखते हैं। मरसिया अरबी लफ्ज़ रिसा से माखूज़ है और रिसा रूह रिख़त है। मरसिया अपने वसी और इस्तिलाही मायनों में इमाम हुसैन की वही दास्तान सदाक़त व शुजाअत, ईसार व हमीयत है जो करबला का उन्वान हुई। उर्दू शायरी में गज़ल के बाद मरसिए ही को अवाम में मकबूलियत हासिल रही। यही वो सिन्फ़ है जो अपने आगाज़ से आज तक ज़िंदा है और मुसलसिल तरक्की कर रही है। वाक़े करबला की याद हमेशा मनाई गई और आज भी लोग अपने अपने तरीक़े से इसकी याद मनाते हैं। कोई इसे मजहबी फ़रीज़ा समझकर अदा करते हैं तो कोई इस वाक़े की अहमियत व अज़मत के तहत इसकी याद मनाते हैं और किसी के लिए ये वाक़या ज़ुल्म व जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ व एहतिजाज और इनक़िलाब की हैसियत रखता है। याद मनाने के इन्हीं तरीक़ों ने अज़ादारी और चंद दिन एक जगह जमा होकर वाक़े करबला के ज़िक्र करने को रिवाज दिया, जो आम सतह से शाही महल्लात तक एकसां तौर पर राइज रहा और हर सतह पर उसके इजहार ने एक अलग शक्ल पाई। कहीं अज़ाख़ाने, आशुरख़ाने और इमाम बाड़े बने और उनमें वाक़े करबला का ज़िक्र किया गया, तो कहीं दहक़ानी औरतों ने जमा होकर रो रो कर दहे पड़े और इस वाक़े की याद ताज़ा की। अज़ादारी के इसी रिवाज के तहत मरसिया गोई की बुनियाद पड़ी। 1503 ईस्वी में अशरफ बियाबानी की नौसरहार से हमें मरसिए के इब्तिदाई नुक़ूश मिलते हैं। दक्कन में बुरहानुद्दीन जानम, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गव्वासी, वजही, शाही और मिर्ज़ा के नाम लिए जा सकते हैं। शिमाली हिंद में रोशन अली, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, मिस्कीन, मुहिब और एक रंग के नाम काबिल ज़िक्र हैं। चंद इब्तिदाई मरसिया निगारों के मरसियों से ये नमूने मुलाहज़ा कीजिए। सब दुखां को अंत है, इस दुख के ताई अंत नहीं, फ़ातिमा के पूत बिन इस जग मने नई नूर कहीं, हुसैन का गम करो अज़ीज़ां, अंझू नैन से झरो अज़ीज़ां, करबला की सब ज़मी रंगी हुई, लहू भरे दुलदुल के नाला हाय हाय, मौत ने की अर्ज़ सरवर ज़ुलजनाह तैयार है, सर कटाने अब चलो रन में तुम्हारी बार है, तब कहा शह ने सकीना सोई या होशियार है, लाओ मिले बेकस अब है जुदाई की घड़ी, मिलना है ये आखिरी कर ले मुझसे बैन, कल रोएगी लाडली करके हाय हुसैन। अभी आपने चंद इब्तिदाई मरसिया निगारों के मरसियों से नमूने मुलाहज़ा किए। आपने गौर किया होगा कि इब्तिदा में मरसिए के लिए कोई हैत मखसूस नहीं थी। दो बैती, मुरब्बा, मुसल्लस और मुखम्मस के फॉर्म में भी मरसिए राइज रहे। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने इसे मुसद्दस की हैत अता की। सौदा के हम असरों में ज़ाहक, मीर हसन, मीर खलीक़ और मुसफ़ी के नाम आते हैं। उर्दू में जब भी मरसिए का ज़िक्र आता है, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के नाम
صفحہ ذہن پر روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کو معراج کمال پر پہنچایا، مرثیے کے حسن اور آداب نگاری کو سنوارا اور نئے اسلوب سے واقعات نظم کیے۔ مرثیہ جو صرف بکا اور بین کے لیے مخصوص تھا، اسے علمی اور فنی اعتبار سے آراستہ کیا۔ انیس نے اپنے عہد کے مرثیوں کا معیار مقرر کرتے ہوئے کہا تھا: قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ دور جدید میں جوش، آل رضا، جمیل مظہری، نجم افندی اور ڈاکٹر وحید اختر نے مرثیے کا مقام بلند کیا اور مرثیے کو صرف رونے رلانے کی صنف سے آگے بڑھا کر فکر و آگہی کے زاویے عطا کیے۔ اس دور میں رسائیت پر اتنا زور نہیں ہے جتنا زور پیغام حسین کی عظمت کی وضاحت پر ہے۔ اب مرثیہ رونے رلانے کی چیز نہیں رہا، بلکہ قلب و نظر اور فکر و عمل کو حوصلہ و عزم بخشنے اور جہاد زندگانی میں کربلا کی عطا کردہ شمشیر سے کام لینے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم جوش کے مرثیے حسین اور انقلاب کا یہ بند پیش کر سکتے ہیں: یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ضو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ مرثیے میں چونکہ واقعات کربلا کی تفصیل بیان ہوتی ہے، مثلاً جانثاران امام حسین اور خانوادہ حسین کی سیرت و شخصیت، کردار، جذبات، احساسات، اعزا سے رخصت، میدان کارزار میں آمد، آلات حرب، جنگ کا منظر، گھوڑوں کی تیزی، نیزوں اور تلواروں کی چمک دمک، فرات کے کنارے پر یزیدیوں کے پہرے، پیاسوں کی شہادت اور ان کے زخمی لاشوں پر بین و بکا وغیرہ۔ ان واقعات و بیانات میں ایک منطقی ربط و تسلسل قائم رکھنے کے لیے مرثیے کے 8 اجزائے ترکیبی وضع کیے گئے، جو یہ ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، رزم، شہادت، بین۔ مرثیے میں چہرہ قصیدے کی تشبیب کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی قید نہیں ہوتی۔ شاعر حمد، نعت، منقبت حضرت علی و امام حسین کے علاوہ مکے سے سفر کے پرخطر حالات، گرمی کا موسم، صبح کا منظر بیان کرتا ہے، یا پھر اپنی شاعرانہ عظمت، قادر الکلامی اور ثنا خوان حسین ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ انیس کے ایک مرثیے کا چہرہ ملاحظہ کیجیے، جس میں انہوں نے اپنی قادر الکلامی اور مداح حسین ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے: نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک خطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔
میر خلیق کے ایک مرثیے کا چہرہ ملاحظہ ہو۔ عزیز و ہوتی ہے ہر ایک کو الفت اولاد، نہیں کسی کو گوارا اذیت اولاد، پدر کا ماں کا ہے آرام راحت اولاد، جگر میں ہوتی ہے ناسور فرقت اولاد، خوشی ہے بیٹوں کی جب تک پدر سلامت ہے، پدر کا چھوٹنا بیٹوں سے ایک قیامت ہے۔ سراپا ایک طرح سے انصار حسینی کا تعارف ہوتا ہے۔ اس میں کرداروں کے جسم، خد و خامت، رفتار و گفتار اور اخلاق و کردار کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ نگاروں نے مرثیوں میں مختلف کرداروں کی عمر اور سن و سال کا لحاظ رکھتے ہوئے سراپا نگاری کی ہے۔ سراپا بیان کرتے وقت تشبیہات و استعارات سے مدد لی جاتی ہے اور ثنائے بدائع کے خزانے لٹا دیے جاتے ہیں۔ میر خلیق کے ایک مرثیے سے سراپے کا یہ بند دیکھیے جس میں امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم کا سراپا بیان ہوا ہے۔ تھی قاسم نوشاہ کی عجب شان شہانی، کچھ بچپنا کچھ آمدے ایام جوانی، صحرا بندھا دستار پہ شادی کی نشانی، وہ رات کا جاگا ہوا وہ تشنہ دہانی، تلوار رکھے کاندھے پہ وہ فوج کو تکنا، وہ پہنچے پہ کنگنے کا ستارہ سا چمکنا۔ مرزا دبیر نے اپنے ایک مرثیے میں حضرت عباس کا سراپا اس طرح پیش کیا ہے۔ آئینہ کہا رخ کو تو کچھ بھی نہ سنا کی، سنت وہ سکندر کی یہ سنت ہے خدا کی، وہاں خاک پہ سیخل یہاں قدرت نے جلا کی، تالے نے کس آئینے کو خوبی یہ عطا کی، ہر آئینے میں چہرہ انسان نظر آیا، اس رخ میں جمال شہ مرداں نظر آیا۔ کربلا کے کردار جنگ پر جانے کے لیے اپنے متعلقین سے رخصت طلب کرتے ہیں اور اہل بیت انہیں بچشم گریاں مگر قوت ایمانی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس موقع پر وداع کرنے والے عزیزوں اور پیاروں کے جذبات محبت اور قوت ایمانی کے جو مرقع مرثیوں میں کھینچے گئے ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ یہاں مرثیے کے چند بند پیش کیے جاتے ہیں جس میں حضرت امام حسین اپنی بہن اور بیٹی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام، تر تھی لہو سے لختے جگر کے قبا تمام، رخ زرد دل میں درد بدن سرد تشنہ کام، طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، یہ درد تھا بکا میں کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے، یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی روتے تھے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنہ کام کے، سردوش پر تھا زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاں تھے کہ اب تک نہ مر گئے، سر بار دوش ہے ہمیں رخصت کرو بہن، اب عنقریب خیمہ عصمت ہیں تیغ زن، مردے پڑے ہوئے ہیں عزیزوں کے بے کفن، پامال ہونا لاشے فرزند صف شکن، محجوب ہم ہیں قاسم بے پر کی روح سے، شرمندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے، دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاس سے، لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشنہ کام شہ حق شناس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیہ سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، فرمایا شہ نے ہاں سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے،
اب آرزوئے قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بی بی وہ کیا کرے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرخت پدر، سو رہیو ماں کی چھاتی پہ غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ مرثیے کا چوتھا جزو آمد ہے۔ اس میں مرثیہ گو میدان جنگ میں کردار کی آمد کو پیش کرتا ہے۔ آمد کا یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوتا، یہ بند رخصت اور رجس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حسینی لشکر میں حضرت عباس کی شجاعت مشہور ہے۔ میر انیس اپنے ایک مرثیے میں میدانی جنگ میں حضرت عباس کی آمد کو اس طرح پیش کرتے ہیں: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، دیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلو کہ سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عظیم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان سے۔ مرثیے کا پانچواں جزو رجس ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب دو حریف میدانی جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تو اپنا اپنا تعارف کرواتے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اپنی خاندانی بہادری سے واقف کرواتے اور اپنی بہادری کا سکہ آدھا کے دل پر بٹھاتے تھے۔ اسی کو اصطلاح میں رجس کہتے ہیں۔ رجس کے یہ بند ملاحظہ کیجیے جس میں امام حسین نے اپنی فضیلت اور شرف کا اظہار کیا ہے: میں ہوں سردار شباب چمن خلد بریں، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگیں، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکیں، مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمیں، ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکاں میں اندھیرا ہو جائے، بخشا ہے مجھ کو حق نے شہ لا فتح کا زور، اس دست مرتعش میں ہے دست خدا کا زور، ہے انگلیوں کے بند میں خیبر کشا کا زور، پانی ہے میرے زور کے آگے ہوا کا زور، الٹوں فلک کو یوں جو ہو قصد انقلاب کا، جس طرح ٹوٹ جاتا ہے ساغر حباب کا، آگے بڑھوں جو تیر کو چلے میں جوڑ کے، بھاگیں خطا شیار کمانوں کو چھوڑ کے، بیکار کر دوں شیر کا پنجہ مروڑ کے، پٹکوں زمین پر در خیبر کو توڑ کے، الٹوں طبق زمین کے یوں جھک کے زین سے، جس طرح جھاڑ دیتے ہیں گرد آستین سے۔ رزم مرثیے کا چھٹا اور اہم حصہ ہے جس میں شاعر میدان جنگ کی تیاری، فوجوں کے ساز و سامان، گھوڑوں کی برق رفتاری، تلواروں کی چمک، نیزوں کی کڑک، سپاہیوں کی بے جگری سے لڑائی، جان توڑ مقابلہ وغیرہ کیفیتوں کو بڑی خوبی سے بیان کرتا ہے، جس سے اس کی بلندی خیال اور قوت اظہار کا پتہ چلتا ہے۔ میر ضمیر اپنے ایک مرثیے میں امام حسین کے بھانجے اور بی بی زینب کے فرزندوں اون و محمد کی جنگ کو اس طرح پیش کرتے ہیں: ان کی تلوار جو میدان میں چمک جاتی تھی، آنکھ خورشید کی
दहशत से झपक जाती थी। वहाँ ज़मीं पाँव के नीचे से सरक जाती थी और अजल साथ ना दे सकती थी, थक जाती थी। शक्ल मुर्दे की सी उस फौज में थी जिस तिसकी मर्ग कहती थी कि जाँ कब्ज़ करूँ किस किस की। मीर अनीस के मरसिए के ये बंद देखिए जिससे जंग की तस्वीर हूबहू सामने आ जाती है। अब्र ढालों का उठा, तेगे दो पैकर चमकी, बर्ख छुपती है ये चमकी तो बराबर चमकी। सुबह पस्ती कभी कौंदी कभी सर पर चमकी, कभी अम्बोह के अंदर कभी बाहर चमकी। जिस तरफ आई वो नागन उसे डसते देखा, मेह सरों का सफ़े दुश्मन में बरसते देखा। कट गई तेख तले जब सफ़े दुश्मन आई, एक बैक फसले फिराखे सरो गर्दन आई। बिगड़ी इस तरह लड़ाई के ना कुछ बन आई, तेख क्या आई के उड़ती हुई नागन आई। गुल था भागो कि ये हंगाम ठहरने का नहीं, जहर इसका जो चढ़ेगा तो उतरने का नहीं। तीसरे फाखे में ये जंग, ये हमले, ये जदाल, प्यास वो प्यास के नीलम थे सरासर लबे लाल। धूप वो धूप के सूखे हुए थे ताज़ा नहाल, लू वो लू जिसकी हरारत से पिघलते थे जबाल। संग रेज़ों में तबोताप थी अंगारों की, सर पे या धूप थी या छाँव थी तलवारों की। मरसियों में शहादत का हिस्सा भी बड़ा जानदार होता है, क्योंकि इसी बयान पर बैन की शिद्दत का इन्हिसार होता है। इस हिस्से में फ़ौज हुसैनी के शहीदों की मैदान जंग में जुर्रत, बहादुरी और फ़ने सिपाहगरी के कमालात बयान करते हुए ज़ख्मी होकर शहादत पाने का ज़िक्र किया जाता है। ये मरसिए का बड़ा ही दिलसोज़ हिस्सा होता है। हज़रत अली अकबर की शहादत पर इमाम हुसैन का हाल-ए-ज़ार और कैफ़ियत अनीस इस तरह बयान करते हैं। हज़रत ये कहते थे कि चला खल्क़ से पिसर, इतनी ज़ुबां हिली के खुदा हाफिज़ ए पिदर। हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर, अंगड़ाई लेके रख दिया शह के कदम पे सर। आबाद घर लुटा शहे वाला के सामने, बेटे का दम निकल गया बाबा के सामने। मरसिए का आखिरी जुज़ो बैन होता है, जिसमें शहादत के बाद लाश को खेमे में लाने और अहले बैत के रंज अलम बैनो बुका के जज्बात की अक्कासी की जाती है। यही दरअसल मरसिए का मकसद व मंशा होता है। बैन के ये बंद पेश किए जाते हैं जिसमें इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब अपने भाई इमाम हुसैन की शहादत के बाद फरियाद कर रही हैं। नेज़े के नीचे जाके पुकारी वो सोगवार, सैयद तेरी लहू भरी सूरत के मैं निसार। है गले पे चल गई भैया छुरी की धार, भूले बहन को ए असदे हक़ के यादगार। सदक़े गई लुटा गए घर वादागाह में, जुम्बिश लबों को है अभी ज़िक्रे इलाह में। भैया मैं अब कहाँ से तुम्हें लाऊं क्या करूं, क्या कह के अपने दिल को मैं समझाऊं क्या करूं। किसकी दुहाई दूं किसे चिल्लाऊं क्या करूं, बस्ती पराई है मैं किधर जाऊं क्या करूं। दुनिया तमाम उजड़ गई वीराना हो गया, बैठूं कहाँ के घर तो अज़ाखाना हो गया। गह दिल खिराश बैन थे गह यास का बयां, गह वाह हुसैन कहती थी रो रो के खस्ता जां। लेकर बलाएं शाह की करती थी ये फ़ुगां, भैया मिटा गए मेरे माँ बाप का नशां। ज़हरा की जान रूह अली आह क्या किया, उम्मत ने किस गुनाह पे तेरा सर जुदा किया। मरसिए की मकबूलियत के असबाब में सबसे ज़्यादा अहमियत मजहबी जज्बात को हासिल रही है। इसी जज्बे की तस्कीन के लिए आला व अरफा मरसिए लिखे गए।
ان مرثیوں میں مذہب کا سہارا لے کر تہذیبی، جمالیاتی، اخلاقی اور ادبی قدروں کو بھی مرثیے میں شامل کر لیا گیا۔ مرثیوں میں رشتوں کی پاسداری کو پیش کرتے ہوئے تہذیب کے متنوع عوامل شعوری اور غیر شعوری طور پر شامل ہو گئے ہیں۔ مرثیوں کی مقبولیت کا اہم راز یہ بھی ہے کہ اس میں نفسیات انسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کائنات کا مطالعہ مرثیے کو وسعت عطا کرتا ہے۔ سیرت و پیکر تراشی سے مرثیوں میں جان پڑ گئی ہے۔ یوں تو مرثیے شہدائے کربلا اور واقع کربلا کے حالات بیان کرنے لکھے جاتے ہیں، مگر اس میں دیگر اصناف کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس میں قصیدے کی شان و شکوہ، جلالت و بلاغت ہوتی ہے اور مثنوی کی سادگی و سلاست اور قصہ پن، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری، کردار نگاری، سراپا نگاری، مکالمہ نگاری اور محاکات کے جاندار، وسیع و ہماگیر مرقع بھی ملتے ہیں۔ گویا وحدت میں کثرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے مرثیے کے اجزاء ترکیبی، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین سے آپ کو واقف کروایا اور مختلف مرثیوں کے بند سے مثالیں بھی پیش کیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر، علامہ شبلی نعمانی۔ اردو مرثیے کا ارتقاء، مسیح الزماں۔ روح انیس، مسعود حسین رضوی ادیب۔ انیس شخصیت اور فن، ڈاکٹر فضل امام۔ اردو مرثیہ اور مرزا دبیر، ڈاکٹر کاظم علی خان۔ اردو مرثیہ، پروفیسر شاعر بردلوی۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔